وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کی رحمتیں بھی ہیں اور نعمتیں بھی ہیں. بڑا مہربان ہے، مصیبتوں کو آنے سے پہلے دور کر دیتا ہے. وہ بہت محبت کرنے والا ہے. جس تعریف کے اہل نہیں ہوتے اسے لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے. اور تمام ہدیہ درود و سلام نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کے کردار نے خدا کے اوصاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، شکر پروردگار حسین ہے کہ محرم کی 19 تاریخ کو زندگی ملی ہے. بیدار ہوئے، حالت اسلام کے ساتھ نماز پڑھی، قوت ایمان کے ساتھ فرش عزا تک پہنچے، توفیق پروردگار کے ساتھ. اور انشاءاللہ یہاں سے لشکر امام میں پہنچیں گے دعائے فاطمہ زہرا کے ساتھ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جو ابھی صلوات کی التماس کی گئی، بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ ہر طرح کے صلوات کا جواب دیتے ہیں. خوشنودی معصوم کا نام لیا جائے، خوشنودی مولا کا نام لیا جائے، لیکن جو ماں ہے تو پھر ماں ہے، اور وہ بھی کسی اور کی نہیں، وہ حسین کی ماں ہے. وہ اتنی مہربان ہے، اتنی محبت کرنے والی ہے کہ ہم نہ ہوتے اگر اس ماں کی دعا نہ ہوتی. یقیناً کربلا معلیٰ کے عنوان سے عاشورہ کی پہچان کرتے ہوئے ایک ادنا سی کوشش کی جا رہی ہے ان 10 دنوں میں، ان مجالس میں، کہ ہم پہچانیں کہ کربلا میں سرکار سید الشہداء نے وہ کون سا ایسا کام انجام دیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور ماں قبل کربلا تک اور ماں بعد کربلا سے لے کر آج تک وہ ایسا کام تھا جس نے ماضی کے تمام مسائل کو بھی ایسا مضبوط کر دیا. مسئلہ توحید ہو، مسئلہ عدالت ہو یعنی عدل خدا ہو، مسئلہ نبوت ہو، عقید امامت ہو، یا عنوان روز قیامت ہو.
اور آنے والے دور کے لیے بھی ایسا مضبوط عنوان قائم کر دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر یزیدیت اسلام کا لباس پہن کر نہیں آ سکتی۔ وہ کیا کر دیا، وہ ایسا کیا کر دیا، اسی کی تلاش میں تھے۔ اس کو نام دیا تھا ہم نے اقدار عاشورہ۔ آج نواں سلسلہ ہے اس گفتگو کا۔ بیان کرنا تو بڑا آسان ہے، آپ قدریں گن سکتے ہیں، مگر قدریں پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس کے لیے خدا سے دعا بھی کر سکتے ہیں، خدا کرے کہ ہمیں کربلا معلّہ کی زیارت نصیب ہو۔ یہ جو آپ نے دعا مانگی ہے بھی ہاتھ اٹھا کر، یہ کبھی سوچئے گا کہ جو آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے تو یہ سمت اوپر کی طرف کیوں تھی؟ کیا حسین کا خدا اوپر ہے؟ بہت سے مسائل ہیں مشکل، اور میں کل بھی ایک بات کر رہا تھا کہ لفظ قادر سے استفادہ کیا گیا، استفادہ باطل۔ خدا قادر ہے مطلب سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا تو قادر ہے، انسان تو بھی تو قادر ہے، تو اتنا قادر ہے کہ تیرے سامنے دو ظرفیں رکھے ہوئے، ایک میں مظروف آلودہ ہے، ایک ایسا پانی ہے جس میں دست پڑی ہوئی ہے، ایک ایسا پانی بالکل صاف اور شفاف ہے، کہہ لیجئے دل کو بہلانے کے لیے منرل ہے، یا کم از کم بوائلڈ واٹر ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ اس میں جراثیم ختم ہو چکے ہوں۔ انسان قادر تو ہے کہ چاہے تو وہ گندا پانی پی لے، چاہے صاف پانی پی لے۔ کیا اسے انسان کہیے گا تو اختیار کے باوجود گندا پانی پی لے؟ جب انسان قادر ہوتے ہوئے کسی گندے پانی کو اپنے جسم کا حصہ نہیں بناتا، تو خدا قادر ہوتے ہوئے کسی ظلم کو اپنی صفت کا حصہ نہیں بناتا۔ تو کل کی بات سے متصل ہو گئے، آئیے بہت بڑا مسئلہ۔ ہمارے مخلوط معاشرے کی بنیاد پر ایک جملہ کہا جاتا ہے جی اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ شاید جملہ کبھی کبھار میرے اور آپ کی زبان پہ سلپ ہو گیا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کہا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ یا کبھی کبھی نادان دوستوں کی باتیں ہوتی ہیں، نیلی چھتری والا دیکھ رہا ہے۔ یہ خدا کی شان کی توہین ہے۔ یہ جملے جو ہیں یہ خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں، خدا کی محدودیت کو بیان کرتے ہیں۔ جس نے خدا کے لیے کسی مکان کا تصور کیا اس نے اس کو محدود کر دیا، اس نے اس کو محدود کر دیا۔ یہ تصور آیا کہاں سے کہ خدا اوپر ہے؟ یہ نیچے والے بہت ہوشیار تھے کہ اگر ہم نے خدا کا تصور دیا کہ نیچے ہے تو برے کام کیسے کریں گے؟ بہت غور کیجیے گا، میں اس مقام کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ وہاں تک پہنچ گئے تو منزل بڑی آسان ہو جائے گی۔ میرا عنوان توحید نہیں ہے، لیکن توحید سے کم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں عاشورہ کی قدریں بیان کر رہا ہوں۔ عاشور سے پہلے بھی توحید تھی، عاشور کے بعد بھی توحید ہے۔ عاشور سے پہلے کی توحید ایسی تھی جو آل محمد کے درس کے بغیر تھی، اس میں آلودگی تھی، اور جو عاشور کے بعد کی توحید لوگ کہتے ہیں کہ کیا حسین کے ماننے والے خدا کو نہیں مانتے؟ انہیں کیا خبر کہ خدا کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا۔ اتنا یاد رکھو، جو خدا کو جانتا ہے وہ مانتا ہے، اور جو نہیں جانتا اس کا ماننا کسی کام کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔
تو خدا کو ماننے سے پہلے جان تو لیجئے کہ خدا ہے کیا. تو خیر کہیں بات بہت دور نہ نکل جائے، اس کو اور قریب کر لیتے. یہ ایک بہت بڑا ایک پروپیگنڈا تھا، باقاعدہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کہ عوام الناس، عوام کل انعام، انہیں کیا خبر، انہیں ایک بات بس سمجھا دو کہ اللہ تو اوپر ہے، وہ اوپر سے جب تک نیچے آئے گا تب تک تو ٹائم لگے گا اس کو آنے. نیچے کون ہے؟ نیچے ہم لوگ ہیں. نیچے کون کا؟ ہم لوگ. اللہ کہاں پر گا؟ اوپر. اتنا فاصلہ پیدا کر دیا. اور یاد رکھیے، ایک سوال کا جواب پہلے لے لیجئے کہ اللہ کو اگر کسی نے اوپر کہہ کر یاد کیا اپنے الفاظ میں، اشارے میں، کنائے میں، اس نے خدا کے لیے محدودیت کا تصور قائم کر لیا اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے صاحبان ایمان جہاں بیٹھے ہوئے، نیچے فرش ہے، کارپیٹ ہے، خدا ہے. آپ کے دائیں طرف خدا ہے، بائیں طرف خدا ہے، پیچھے خدا ہے. آپ کے نیچے خدا، اوپر خدا، دائیں بھی خدا، بائیں بھی خدا، سامنے بھی خدا، پیچھے بھی خدا. کسی نے ایک لمحے کے لیے تصور کیا، ایک لمحے کے لیے، کہ کسی ایک سمت میں خدا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑا آسان ہے، آسان نہیں ہے. چلیے روایت اگر سننے کے ہم آتے ہیں سن لیتے ہیں، روایت بہت مشہور روایت ہے، مگر اس کا خلاصہ کر لیتا ہوں. دربار بادشاہت میں آج کل ایک نیا نام سامنے ہے، بادشاہت اور جمہوریت. ٹھیک ہے، آج تو بادشاہ رونے لگے تھے. صلوات پڑھے محمد والے جس کو کبھی غم حسین میں رونا نصیب نہ ہو، وہ جب جتنا چاہے روئے، اس کی قسمت میں رونا ہی لکھا ہے. یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یاد رہے. وضاحت کر دوں نا. تو خیر ایک بادشاہت ہے اور ایک جمہوریت. یہ موضوع میرا نہیں ہے. موضوع کیا ہے؟ موضوع کے اعتبار سے ایک آنے والا شخص دربار میں گیا ہے، اس نے پوچھ لیا ہے بیٹھے ہوئے شخص سے کہ جو دعویٰ کر رہا تھا کہ رسول کا نائب ہے، کہ تم رسول کے نائب ہو تو اتنا تو بتا دو، اور کچھ نہ بتاؤ، اتنا تو بتا دو خدا کہاں پر ہے. کہنے لگے خدا اوپر ہے. یہ تصور چلا کہاں سے خدا اوپر ہے؟ خدا کہاں پر ہے؟ کہ خدا آسمان پر ہے؟ یہودی بڑا ہوشیار تھا. وہ شخص سائل یہودی ہے. اس نے فوراً کہا رکے بغیر، اچھا اگر خدا آسمان پر ہے تو کیا زمین اس سے خالی ہے؟ جب حکومت کے پاس جواب نہیں تھا تو کہا یہ مرتد ہو گیا، اسے قتل کر دو. یہ طریقہ پرانا ہے، جس کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے اسے کافر قرار دو اور قتل کر دو. جس کا عقیدہ سمجھ میں نہ آئے، بیچارہ وہ تو بچ گیا، اس کی موت نہیں لکھی تھی اس لیے بچ گیا، اور اسے کسی طرح وہاں سے چھٹکارا مل گیا، اور کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنچا دیا اس دروازے پر جو دروازہ کبھی بند ہی نہیں ہوتا تھا. اور اس دروازے پر سارے مسئلے حل ہوتے تھے. حل ہوتے تھے کہوں تو شاید غلط ہے، ہوتے تھے وہ بھی صحیح ہے،
ہوتے ہیں یہ بھی صحیح ہے اور ہوں گے وہ بھی صحیح ہے. ٹھیک. جب اس سے پہنچایا، میں یہ مقدمہ اس لیے قائم کر رہا ہوں، مجھے حدیث پڑھنی ہے عاشور تک جانے کے لیے. جب اس سے مولا کے پاس لے کے پہنچے، مولا سے سوال کرتا ہے، بتائیں گے کہ رب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ رب کہاں پر ہے؟ پروردگار کہاں پر؟ اللہ کہاں پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جواب تو سننا چاہتا ہے مجھ سے خدا کہاں پر ہے؟ تو جواب اگر کتاب توریت سے دوں اور عقیدہ موسیٰ سے بیان کروں تو قبول کرے گا نا. خوب مزاج دیکھ کر بات کیا کرتے تھے مولا. تو جس مزاج کا ہے اسے اسی مزاج کی بات کیا کرتے تھے. اسے قرآن سنائیے، کیا قرآن کو سمجھے گا؟ اس پہ قرآن پہ اس کا ایمان نہ ہو تو توریت کہتا ہے جی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ کتاب بھی توریت ہو، تذکرہ موسیٰ کا ہو، بات آپ کی ہو، جواب میرے لیے ہو. ارشاد فرمایا مولا نے، بہت مشہور روایت ہے، یہ روایت یاد رکھا کیجئے اس لیے پڑھ رہا ہوں. دن ہو کہ رات ہو، اکیلے ہوں کہ ساتھ میں بیٹھے ہوں، یاد رکھیں اس روایت کو، ورنہ معاشرے کے، مخلوط معاشرے کے جملات کہیں آپ کی زبان پر وہ جملہ نہ لے کر آ جائیں. اس کو لانا گناہ کبیرہ ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے، کتاب توریت کا حوالہ دیا. حوالہ سفر کا بھی، فصل کا، تمام حوالے دیے، مگر راوی نے حوالے نوٹ نہیں کیا تو روایت میں آپ کو نہیں ملیں گے. تمام حوالے امام دے کے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں آیا، آپ کو آگے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کر سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں 7ویں آسمان سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے. ابھی لمحات گزرے نہیں تھے کہ ایک فرشتہ اور آ گیا، آ کر آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دے کے سوال کیا کہاں سے آتے ہو؟ کہا میں 7ویں زمین سے آتا ہوں، اللہ کے پاس سے. میں بات کو اور سمیٹ لیتا ہوں کہ 4 فرشتے اور آ گئے ان 2 کے بعد، اور ان 4 نے وہی کام کی جو ان 2 نے کیے تھے، مگر ہر ایک کا جواب الگ الگ تھا. سلام کے بعد جو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، کہاں سے آتے ہو؟ کہا مشرق سے، اللہ کے پاس سے. مغرب سے، کہا اللہ کے پاس سے. شمال سے، کہا اللہ کے پاس سے. جنوب سے، کہا اللہ کے پاس سے. کوئی تو خبر آتی ہوگی NEWS کے ساتھ، مگر خالی یہ NEWS تو یہ 4 سمتیں ہیں اور وہ 6 سمتوں کی بات ہو رہی ہے. شاید کبھی کوئی ایسی خبر پڑھنا ہو تو ایک اخبار شائع ہوا تھا آج سے 1400 سال پہلے، اسے قرآن کہتے ہیں، اس میں ساری خبریں موجود ہیں. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں پروردگار تیری وسعت قدرت کی کتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ نہ 7 آسمان تجھ سے خالی ہیں، نہ 7 زمین تجھ سے خالی ہیں، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، تو ہر جگہ موجود ہے. تو خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن پھر یہ کیوں ہے کہ جب آپ نے دعا مانگی الہی آمین کہا تو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے جانب آسمان؟ یہ مطلب اوپر سے کچھ آئے گا؟ ٹھیک ہے اوپر سے آ سکتا ہے، مگر جو اوپر ہوگا وہی تو آئے گا. اوپر کیا چھت ہے، چھت پہ کیا لگا ہوا ہے، جو ہے وہی تو آئے گا. لیکن شاید سمجھانے کے لیے ہے کہ کبھی اگر فطرت کو سمجھنا ہو تو فطرت کہتی ہے کہ ہمیشہ مثال آب ہے، پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، اوپر سے نیچے بہتا ہے. تو اگر کوئی رحمت خدا کا سوال ہے تو پھر وہ اوپر سے نیچے ہی تو آئے گی. خدا اوپر نہیں ہے، خدا اوپر بھی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ،
ہاتھ پھیلاؤ جانب آسمان کے رحمت کا نزول ہمیشہ نزول ہوتا ہے، صعود نہیں۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ قسم بخدا یہ ہاتھ پھیلانا جانب آسمان واجب نہیں ہے، نہ پھیلائیے، تب بھی رحمت کہاں سے آئے گی؟ نزول کرے گی۔ اس کا مطلب کہ انسان جب کبھی تصور کرے خدا کے بارے میں، کوئی وقت ہو کوئی وقت، خدا خود کہتا ہے کہ تم میں سے دو افراد مل کے سرگوشی نہیں کر سکتے جب ان میں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ تم تین، چوتھا میں۔ ہے کوئی جو خدا کو خیال بھی کرے وقت تنہائی میں؟ یا دعائے کمیل میں امام کا جملہ وَالشَّاهِدْ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ، اور جو فرشتوں سے بھی مخفی رہ جاتا ہے خدا، تو اس کا بھی تو شاہد ہوتا ہے، تو ہوتا ہے تو شاہد ہوگا نا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید بس وہ اوپر والا ہے،